نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے جس نے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا اور ان انبیاء کے اوپر کتابیں بھی نازل کی۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کی تربیت کے لیے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے اپنے دن رات وقف کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے 360 جوڑ بنائے ہیں۔ یہ 360 جوڑوں کا ایک مجموعہ، اس کی حقیقت کی تعبیر کرنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے۔ زبان پہ آنے والے الفاظ یہ حقیقت میں انسان کے ضمیر کے عکاس ہوتے ہیں۔ اسی زبان کے اقوال کی روشنی میں انسان کے اعمال ترتیب پاتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہر اس نقصان سے بچانے کی تاکیدات اور ترغیبات دی ہیں کہ جن نقصانات کا نتیجہ صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں دیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں مثالی بنایا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ ان کی تربیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصول کو بڑی پابندی کے ساتھ صحابہ کرام کی گفتگو کے ساتھ جوڑے رکھا، وہ یہی تھا کہ قول و عمل کے اندر ہمیشہ انسان کو درست زاویہ اختیار کرنا چاہیے، اور درست زاویہ ہوتا ہی وہ ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہوتی ہے۔ مذاق، استہزاء، کسی کے ساتھ ٹھٹھا کرنا یا کسی کو تضحیک کا نشانہ بنانا، یہ وہ رویے تھے جن کو اسلام نے آ کے درست کر دیا، بلکہ اصول و ضوابط دیے کہ آپ اگر مزاح کے نام پر بھی اگر انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں تو اس کے بھی اصول و ضابطے ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھا دی۔ امت میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ایک فتنہ اس وقت جو امت اسلامیہ کے اندر ہے، جس سے آئے دن نت نئے فتنے ابھرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کوئی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کوئی انبیاء اور رسل اور صحابہ کو استہزاء کا نشانہ بناتا ہے، اور کوئی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ شریف النفس، وہ شخص جس نے علم و معرفت کی گتھیاں سلجھائیں، بڑھاپا آ گیا، ساری کی ساری زندگی دین پہ لگائی، آج وہ ہستیاں بھی مذاق اور تضحیک اور استہزاء کا نشانہ بنائی۔ یہ ایک ایسا گھنونا کردار سامنے آ رہا ہے۔ اگر امت کے افراد اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے لے کر کوئی بھی شخص نہ قابل اعتماد سمجھا جائے گا، نہ قابل اعتبار سمجھا جائے گا، ہر شخص ہی مذاق پہ لگ جائے گا اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے شریعت کی روشنی میں یہ سمجھا جائے کہ استہزاء کرنا، سخریہ کرنا، مذاق کرنا، شریعت نے اس کے بارے میں تعلیمات کیا دی ہے۔ صائب اور مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ مذاق کس کو کہتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور آج کل اس کی صورتیں کون سی ہیں جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے گناہوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بھی کوئی گناہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے الاستہزاء والسخریہ هو التحقیر والتنبیہ علی العیوب والنقائص على وجہ یضحک منہ۔ کسی کو حقیر سمجھنا اور حقارت کی نظر سے دیکھنا، کسی کی ٹانگ میں مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اس انداز سے اس کے عیب کو اچھالنا کہ لوگوں کے لیے مذاق بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی، ان میں ایک بہت بڑی تعلیم یہ تھی کہ احترام کا پہلو کبھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے حمل الاقوال والافعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقیقہ۔ جو انسان اپنی زندگی کے اقوال و اعمال کو ہی مذاق بنا لے اور کبھی بھی سیریس نہ ہو اور کبھی بھی یاد نہ ہو کہ ہاں یہ بات کرنی چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، وہ اپنے قول و اعمال کو اس طرح شتر بے مہار چھوڑ دے کہ پرواہ ہی نہ کرے، تو یہ شخص بھی اپنے اس رویے کے ساتھ تضحیک اور استہزاء کے رویے کو مضبوط کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے قرآن مجید میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا رویہ ہوتا ہے، یہ کسی ایسے انسان کا رویہ نہیں ہوتا جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قتل ہو گیا۔ اس کی بابت جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام
نے اپنی قوم کو یہ خبر دی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم گائے ذبح کرو. وہ آگے سے کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں, ہم کچھ پوچھ رہے ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے مذاق کرنا. کبھی نبی بھی مذاق کرتا ہے, کبھی اللہ حضور جلال کے احکامات کو بھی مذاق بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ تو جاہلوں کا رویہ ہے. ہو اللہ کا حکم, اس کو مذاق کا نشانہ نہیں بناتے, نہ اس کو مذاق کا انداز بناتے ہیں. اور ہو پیغمبر جو چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں وہ مذاق کریں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کہیں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. یہ تو جاہلوں کا رویہ ہے مذاق کرنا. اس لیے ہر انسان کو اس آیت کی روشنی میں سوچنا ہوگا, کیا وہ علم والوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے, سمجھدار اور عقل مند اور دانش رکھنے والوں کی صف میں, یا جاہلوں کی صف میں؟ اور کس قدر افسوس کی بات ہے, اس قدر پاکیزہ منبر و محراب بھی آج اسی تمسخرہ کرنے والے, اور اللہ عز و جلال کی کلام ہو, انبیاء ہوں, رسل ہوں, صحابہ ہوں, علماء ہوں, ہر چیز کا تمسخرہ اڑانے والے بھی اس وقت آگے, جس نے منبر و محراب کی عزت کو داغدار کر دیا. یہ امانت ہے. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء میں سے نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ کام تو جاہلوں کا ہے. مذاق کرنا یہ فاسقوں کا کام ہے. کسی سچے مومن کو یہ روا نہیں کہ وہ اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے من لقب اخاہ او سخر منہ فہو فاسق. جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کا ایسا غلط لقب رکھتا ہے یا اسے استہزاء اور سخریہ کا نشانہ بناتا ہے, یہ تو فاسق انسان ہے. مذاق کرنا صرف جاہل ہونے اور فاسق ہونے کی نشانی ہی نہیں, قرآن مجید نے بیان کیا ہے یہ منافقوں کا رویہ ہے. مومن اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیسا تھا؟ کوئی بھی شخص آتا, آپ اس کی بات سنتے, تسلی دیتے. وہ کتنے غموں کے پہاڑ لے کے اپنے سر اور کندھوں پہ آتا, آپ اس کی بات سنتے, تسلی دیتے اور دعائیں کرتے, وہ تمام قسم کے غم بھول کے واپس چلا جاتا. لوگوں نے اس کو بھی منافقوں نے مذاق بنا لیا. کیا کہا؟ یہ تو کان ہی بن گئے, ہر بندے کی بات سننا ہر بندے کو. یہ کچھ ضروری ہے کہ ہر بندے کو تسلی دی جائے؟ اپنے کام سے کام رکھے. قرآن کہتا ہے قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. جس کو کان کہہ رہے ہو یہ بہت برکتوں والا ہے, سینکڑوں لوگوں کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے لمحات میں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم.
ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، رائنا کا لفظ اللہ کے محبوب کے لیے نہ بولو. رائنا کی بجائے انظرنا کا لفظ بولا کرو. وہی معنی رائنا کا ہے، وہی معنی انظرنا کا ہے، لیکن روکا گیا ہے رائنا نہ بولو، کیونکہ جو اللہ کے رسول کے دشمن ہے نا، وہ رائنا کو تھوڑا سا لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں رائنا، جس سے معنی بگڑ جاتا ہے اور معنی بنتا ہے او ہمارے چرواہے والعیاذ باللہ. اس مبارک ہستی کو مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے اس لفظ کا استعمال غلط کرتے ہیں. تم یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو تاکہ میری محبوب کی عظمت میں فرق نہ آئے. شریعت کس قدر پاکیزہ ہے، آج امت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. قرآن ایک تیسری جگہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لوگوں جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو نا، نبی کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی. آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھیں. وہ بہت بڑی ہستی ہے، مخلوق میں بے مثال ہستی ہے. اللہ نے ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی. ایسے کلمات، ایسے جملے، ایسی تعبیرات جو تم آپس میں تبادلہ کرتے ہو، اس ہستی کے لیے نہیں بولنی. ادب سکھایا ہے، کہیں اس کے ادب میں کوئی فرق نہ آ جائے. آج امت اس بات کو بھی نہیں سمجھتی. شریعت نے رائنا کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں میرے محبوب کی توہین نہ ہو. اس لیے ہم گزارش کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو متبع کہا کرو کہ میں اللہ کے رسول کا متبع ہوں، اتباع کرنے والا ہوں. میں اللہ کے رسول کا مطیع ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں. یہ دونوں لفظ قرآن میں بھی آئے ہیں، حدیث میں بھی آئے ہیں، اور صحابہ نے بھی استعمال کیے. لیکن بھول کے بھی یہ نہ کہا کرو کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، کیونکہ میرے بھائی یہ لفظ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، کسی ایک صورت میں بھی اللہ نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. دنیا کے اندر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں کو کھول کے دیکھیے، آپ کو کسی صحیح حدیث کے اندر عشق کا لفظ نہیں ملے گا. 1,44,000 صحابہ اور بقول بعض 1,24,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. کسی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور تعجب تو یہ ہے کہ آج میں اور آپ بھی جو 1400 سال بعد کے بڑے نکارہ سے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمائے. ہم میں سے کوئی عقل و دانش رکھنے والا بھی اپنی بیٹی، بہن اور ماں جیسے معزز رشتے کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. جس لفظ کو قرآن نے پسند نہیں کیا، جس لفظ کو کسی حدیث نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو 1,44,000 صحابہ نے استعمال نہیں کیا اللہ کے رسول کی محبت کے لیے، اور جس لفظ کو میں اور آپ بھی استعمال نہیں کر سکتے اپنے معزز رشتوں کے لیے، کیا جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں. کبھی بھول کے بھی ایسا نہ کہو کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میں مطیع رسول ہوں، میں متبع رسول ہوں. میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی اتباع و فرما برداری اور پیروی کرتا ہوں. اور میری زندگی کے سب سے بڑی متاع یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کا اطاعت گزار بن جاؤں. اس سے بڑی دنیا کی کوئی بھی مال و دولت کی وہ حقیقت نہیں ہے. کوئی دنیا کی چیز اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی اللہ کے رسول کی اطاعت مہنگی ہے. شریعت نے جہاں یہ بتایا ہے کہ مذاق کرنا یہ منافقوں کا رویہ ہے، مذاق کرنا اس سے تو انسان گناہ اور گنہگار بن جاتا ہے اور گناہ کا مستحق بنتا ہے. سفارینی بیان کرتے ہیں ان کل من افتخر على اخوانه واحتقر احدا من اقرانه واخدانه او سخر او استهزأ باحد من المؤمنين فقد باء بالاسم والوزر المبين. جس شخص کو
یہ جرت مل گئی اور یہ جرت شیطان ہی دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اس نے اپنے بھائیوں پہ فخر کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے رویے ایسے رکھے کہ ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، یا ان سے مذاق شروع کر دیا، ان سے استہزاء شروع کر دیا، ان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کوئی پریشانی اس کو نہ ہوئی۔ یہ شخص گنہگار ہے اور بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھا رہا ہے۔ شاید کہ آج میں جس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خاندان ہی اتنا بڑا نہیں ہے، کل قیامت کو نہ جانے کتنے سینکڑوں درجے وہ ہم میں سے اوپر بیٹھا ہو جائے، کسی کو حقیر نہ جانے۔ اللہ عز و جلال نے نہ شکل و صورت کو دیکھنا ہے، قیامت کے دن پیدا تو اسی نے کیا ہے، نہ خاندان کی کوئی حقیقت و حیثیت ہے، اللہ کے ہاں حقیقت و حیثیت ہے تو دل کے تقوی کی حیثیت ہے۔ اللہ یہ تقوی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو نصیب فرمائے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون بول بیٹھا، کیا کہتا ہے؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ لوگوں ذرا فیصلہ کرو، میں اچھا ہوں کہ جس موسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ فرعون کی زبان دیکھیے، انبیاء کے خلاف اور اللہ جلال کے برگزیدہ بندوں کے خلاف زبانیں اس طرح کی ہوتی ان کی ہے جو فرعون کے پیروکار ہوتے۔ کیا کہتا ہے فرعون؟ میں اچھا ہوں کہ یہ بے وقارہ اچھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور آج وہ وقت بھی دیکھنے کو ملا، اس فرعون کی باقیات نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، یہ جو تہجدیں پڑھنے والے، صفے توڑنے والے، ان کو کیا بات کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ یہ وہی باقیات ہیں۔ کسی نے مال پہ گھمنڈ کرتے ہوئے ایسے کمنٹس پاس کیے، اور کسی نے عہدے کے اس لالچ میں یہ بات کہہ دی کہ شاید یہ عہدہ اور کرسی باقی رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے تو اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک موقع پہ سمجھایا تھا کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں، سنگین جرم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن نبی داؤد میں روایت کہنے لگی، حسبک من صفیہ کذا و کذا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قد چھوٹا تھا، یہ اللہ کی پسند ہے، کسی کو لمبا قد دے دے، کسی کو چھوٹا دے دے، اور نہ جانے درجات قیامت کو قد کے اعتبار سے تو نہیں ملنے، تقوی کے اعتبار سے ملنے۔ صرف اتنی بات کی طرف اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کلمہ تم نے بول دیا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجت۔ عائشہ اگر اس کلمے کو سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائے۔ مذاق کا نشانہ بنایا، بہت سنگین جرم ہے۔ اور یہ یاد رکھنے والی چیز ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور یہ چھٹی چیز ہے کہ جس شخص کا انداز مذاق کا بن جائے اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، دسیوں دلائل اسے سمجھا دو، وہ درست نہیں ہوگا جب تک اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتا۔ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون۔ مذاق کرنے والوں کو نصیحت کرو، ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ شیطان نے پنجے گاڑ رکھے ہیں اس کی سوچ پہ، جب تک یہ پنجے اکھڑتے نہیں ہیں صحیح بات کیسے جائے گی؟ مذاق کرنے سے باز رہو، ٹھٹھا کرنے سے باز رہو۔ آج کتنے لوگ ہیں، میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ اگر کسی بس میں کسی گاڑی میں کوئی دین کی بات کرتے ہیں
تو وہاں بیٹھنے والے چورن بیچنے والے کو تو کچھ نہیں کہتے، اس دیندار کو گالیاں بھی دیتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔